نہیں 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 نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیریئر کاؤنسلنگ شروع کر دیں یا آپ اپنی ٹیچنگ کا پروفیشن چھوڑ دیں. میں اس ویڈیو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایز اے ٹیچر آپ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں بچوں کی گائیڈنس کے حوالے سے. اور یہ آپ تبھی کر سکیں گے جب آپ کو ایک ہولسٹک اوور ویو ہو، آپ کو پتا ہو کہ کن کن شعبوں میں کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں. جنرلی ہمیں پتہ تو ہوتا ہے ان چیزوں کا، لیکن ہم زیادہ انفارمڈ نہیں رہتے. تو اگر ہم خود انفارمڈ رہیں گے تبھی ہم لوگوں کو اور اپنے خاص طور پہ بچوں کو بتا سکیں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال سے یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ جیسے مجھے پتا ہے کہ آرمی میں آپ جوائن کر سکتے ہیں، لیکن جب میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تو مجھے پتا لگا کہ فار ایگزامپل میٹرک کے بعد آپ آرمی کو ایز اے سولجر جوائن کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کیا ہے تو آپ کے پاس ٹیکنیکل کیڈٹ میں جانے کا آپشن ہے. آپ پی ایم اے کا کول اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ کمیشنڈ آفیسر بن سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے اور آپ نے پری میڈیکل کیا ہے تو آپ کے پاس دو آپشنز بچتے ہیں پاکستان آرمی میں جانے کے، ایک بلکہ تین آپشنز بچتے ہیں. ایک تو پی ایم اے کا کول اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں، آپ آرم نرسنگ فورس جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ آرمی میڈیکل کارپ جوائن کر سکتے ہیں. یعنی آپ اگر ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ آرمی کے تھرو بھی بن سکتے ہیں، جو کہ آف کورس اگر آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے تو وہ ایک فری ایجوکیشن ہوگی آپ کی، اور آپ ڈائریکٹ آرمی کا پروفیشن جوائن کر لیں گے. تو یہ ایک بڑی زبردست آپشن ہے. اسی طرح یہ میں نے صرف آپ کو آپشنز بتائے ہیں پاکستان آرمی کے. پھر ہمارے پاس آپشن بچتے ہیں نیوی کے، پھر ہمارے پاس آپشن بچتے ہیں ایئر فورس کے، پھر اسی طرح انجینئرنگ کے بہت سارے ڈسپلنز ہیں. تو بے تحاشا ایسے آپشنز ہیں جو کہ ہم بچوں کو اگر انفارم کریں اور بچوں کو بتائیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کا، اٹ ول ہیلپ دیم ٹو انکریز دیئر ویژن. تو یہ ہیلپ کرے گا. تو یہی میں اس ویڈیو کے اندر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے ٹیچر ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، بے تحاشا ایسا کانٹینٹ موجود ہے. لیکن جو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزڈ چیز نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو کہ اس بارے میں بات کرے اور پورے طریقے سے کمپریہنسو طور کے اوپر وہ بات کرتا ہو. وہ ایسی بات کرتا ہو کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے میٹرک کیا ہے تو ٹوٹل آپشنز آپ کے پاس کون سے ہیں. اب فار ایگزامپل اس کی میں اس طریقے سے مثال دیتا ہوں کہ جیسے اب آپ کا ایک دل چاہ رہا ہے بریانی کھانے کے لیے، آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، لیکن آپ ضرور اس سے کہتے ہیں کہ آج کیا پکایا ہے، آپ آپشنز کیا کیا ہیں، وہ آپ کو مینیو لا کے دیکھا گیا، آپ ساری وہ چیزیں دیکھیں گے اس میں سے، اور پھر آپ کہیں گے اچھا یار دل تو بریانی کھانے کو کر رہا ہے، چلو بریانی لے آؤ. تو اسی طرح سے آپ نے جو کیا وہ ایک انفارمڈ ڈیسیژن لیا. کیوں؟ آپ کا ذہن دل کر رہا تھا بریانی کھانے کو، لیکن آپ نے مینیو پھر بھی دیکھا، آپ نے دیکھا کہ آپشنز کیا کیا ہیں. اگر آپ کا ذہن اس وقت چینج ہو جاتا تو آپ ہو سکتا تھا کہ بریانی کی جگہ کچھ اور آپشن ٹرائی کر لیتے. لیکن چونکہ آپ کا ذہن بھی بنا ہوا تھا اور آپ کو اویلیبل آپشن کوئی اور اس سے زیادہ بہتر لگا نہیں، تو آپ نے اس لیے بریانی کھانے ہی کے اوپر آپ نے اکتفا کیا. تو اس ساری بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم ان کی بہتر کیریئر ڈیسیژن کے اندر مدد کر سکتے ہیں، اور یہ صرف تبھی ہو سکے گا جب ہم خود انفارمڈ ہوں گے. تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام ٹیچرز حضرات سے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو کیریئر چوائسیز آفٹر 12.com کے نام سے یہ جو پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے، اس میں کوشش کی ہے کہ تمام اچھے جو ویڈیو لنکس ہیں وہ مختلف یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اچھا کنٹینٹ جنریٹ کیا ہوا ہے. آف کورس میں یہ ساری چیزیں خود تو نہیں کر سکتا، تو اس لیے کوشش کی کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں کہ ایک کورس کی شکل دے دی جائے اس کو، اور یہ فری کورس ہوگا، اویئرنیس پروگرام ہوگا، جس میں کہ ہم ٹیچرز کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارا یہ 5 سے 6 گھنٹے کی جو ویڈیوز ہیں مختلف لوگوں کی ریکارڈ کی ہوئی، اس کو آپ دیکھیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں ود ان پاکستان، کیا آپشنز اویلیبل ہیں باہر پاکستان سے اگر بچے جاتے ہیں تو ان کے پاس آپشنز کیا کیا اویلیبل ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے ہیلپ کریں گی ہمیں بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. کیونکہ جب میں خود پڑھ رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ہمارا جو سب سے پہلا جو سورس آف انفارمیشن تھا نا، وہ ہمارے ٹیچرز ہی تھے کہ سر آپ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ٹیچر نے جو ان کے پاس اس وقت انٹرنیٹ کا تو اتنا دور نہیں تھا، تو ٹیچر نے جتنا کچھ بتا دیا، اور میں نے اپنی سٹوری جو ہے وہ اباؤٹ اس کے اندر بیان کی ہوئی ہے. تو کس طرح سے زگ زیگ ٹریک میں نے لیا اور کرتے کرتے ایک آئی ٹی پروفیشن کے اندر میں نے جوائن کر لیا. وہ بڑی مزے کی سٹوری ہے، وہ میں اباؤٹ اس پیج کے اندر لگائی ہوئی ہے. تو اس لیے
ریکویسٹ یہی ہے کہ پلیز ہیلپ کریں اپنی بھی اور ہماری قوم کی بھی. ہمارے بچوں کو گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے. ہم لوگ ایک بھیڑ چال کو فالو کرتے ہیں کہ آج کل جی میرے دور کے اندر یہ تھا کہ ہر کوئی جو ہے نا الیکٹریکل انجینئر کا جو تھا نا وہ ایک کریز تھا کہ جی الیکٹریکل انجینئر بن گیا آپ کا جو ہے نا فیوچر سیف ہو گیا. ابھی آج کل اے آئی کا دور ہے کہ جی ہر بندے, میں ابھی کل پرسوں ہی بات کر رہا تھا اپنے محلے میں کسی بچے سے, تو ہیز ان اے لیولز, تو میں نے اسے پوچھا کیا بننا ہے آپ نے, وہ کہتے جی مجھے کوڈنگ بڑی پسند ہے, میں تو اے آئی انجینئر بنوں گا. تو میں نے پوچھا کہ اے آئی انجینئر بن کے آپ ایز اے کاسٹ سینٹر میں جوائن کریں گے یا پروفٹ سینٹر میں جوائن کریں گے, تو اس کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. تو یہ میں ایک اور ویڈیو میں ڈیٹیل ویڈیو کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں تو اس آرگنائزیشن میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بزنس لے کر آ رہے ہوتے ہیں, وہ پروفٹ سینٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے تو اس کا کام ہے مین کنسٹرکشن کرنا, تو جو لوگ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں انوالو ہوں گے اور جو لوگ بزنس لے کر آ رہے ہوں گے وہ اس کے پروفٹ سینٹر کے ڈپارٹمنٹس میں ہوں گے. جبکہ اگر آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہیں جو کہ ایک سپورٹ دے رہا ہے تو وہ ایک کاسٹ سینٹر ہے. تو اس طرح یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وہ جب ایک ڈیسیژن لے رہے ہیں تو اس کے لیے کون کون سی چیزیں ان کو مد نظر رکھنی چاہیے, ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا جی وہ ابو ڈاکٹر ہے, ابو نے بچوں کو بھی ڈاکٹر ہی بنا دیا, جبکہ بعد میں میرے کئی ایسے جاننے والے ہیں, بلکہ میرے اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ آئی ٹی انجینئر بن گئے, لیکن ان کو بعد میں ریئلائزیشن ہوا کہ دے آر پریٹی گڈ ان مینجمنٹ اور پیپل مینجمنٹ کے اندر وہ بہت اچھے ہیں. تو لیکن وہ بڑے بھائی نے کہا تھا کہ جی وہ آئی ٹی بڑی اچھی فیلڈ ہے, جی آئی ٹی میں چلے جاؤ, وہ آئی ٹی میں بن گئے. آئی ٹی از ناٹ اے بیڈ فیلڈ, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, ہر فیلڈ اچھی ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا ویژن کیا ہے. ہمارے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس ویژن ہی کوئی نہیں ہے. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. بس جی وہ خالہ کے بیٹے نے وہ جی آئی ٹی انجینئرنگ کی تھی, وہ اس کو بڑی زبردست جاب مل گئی ہے, تو جی ہم بھی وہی کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم بچوں کو ویل انفارمڈ رکھیں تو یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے. تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام ٹیچر حضرات سے کہ ہمارے اس چینل کو بھی آپ جوائن کریں. یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارا چینل ہے, اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اگر نہیں ہے تو آپ ہمارے پلیٹ فارم کیریئر چوائسیز after12.com پہ جا کے آپ اس ہمارے کورس کو بھی جوائن کریں اور ہیلپ کریں اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بچے کی بھی ہم مدد کر پائے تو اس کے منہ سے دعا نکلے گی جو کہ ہم سب کے لیے کار خیر ثابت ہوگی. تو اپنا اور اپنے معاشرے کا خیال رکھیں. میرا نام ہے سید فرحان اشرف اور میں اس مشن میں آپ کی مدد کا منتظر ہوں گا. السلام علیکم.